وزیراعظم شہباز شریف اور کویت کے ولی عہد شیخ سبال خالد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے کویت پر حملوں کی شدید مذمت کا احاطہ کیا، کویت عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ انہوں نے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی مخلصانہ سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ کویت کے ولی عہد شیخ سبال خالد نے وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت کو سراہتے ہوئے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ وفاقی حکومت نے توانائی بحران کے دوران کم آمدن والے افراد کو پیٹرول سبسڈی کی تیاری شروع کر دی۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے پیٹرول سبسڈی دینے کے لیے ایپ تیار کر لی۔ ذرائع کے مطابق 2-3 ویلرز گاڑیوں کو سبسڈی دی جائے گی۔ دیگر صارفین تک عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ منتقل کیا جائے گا۔ 800 سی سی گاڑیوں تک سبسڈی کا فیصلہ نہ ہو سکے گا۔ موٹر سائیکلز کے لیے ماہانہ 20 لیٹر تک پیٹرول کا کوٹا مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ بدلتے عالمی منظرنامے میں پاکستان سرمایہ کاری اور تجارت کے لیے پرکشش مرکز بن گیا۔ کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر بندرگاہوں پر سرگرمیوں میں تاریخی اضافہ۔ 24 دنوں میں کراچی پورٹ قاسم پر ٹرانسلیٹ شپمنٹ پورے سال کے برابر ریکارڈ۔ خلیجی رکاوٹوں کے باعث عالمی تجارتی راستے پاکستان کی جانب منتقل۔ ٹرانس شپمنٹ قواعد میں نرمی، بندرگاہوں پر کارگو ہینڈلنگ میں اضافہ۔ پاکستان ٹرانس شپمنٹ کا مستقل عالمی مرکز بننے کے قریب۔ تیل اور گیس کے حالیہ بحران میں OGDCL مسلسل کامیابیوں کی راہ پر گامزن۔ OGDCL کا صوبہ سندھ کے ضلع خیبر میں واقع سہتو ایک کنویں سے گیس کی اہم دریافت کا اعلان۔ ترجمان ODCL کے مطابق کنویں سے یومیہ 17.2 ملین مکعب فٹ گیس حاصل ہو رہی ہے۔ کنواں کی کھدائی دسمبر 2025 میں شروع کی گئی۔ 3870 میٹر گہرائی تک ڈرلنگ کے بعد گیس دریافت ہوئی۔ نئی دریافت سے توانائی بحران میں کمی اور درآمدی ایندھن پر انحصار کم ہونے کی توقع۔ گرین ٹورزم پاکستان کی عملی حکمت عملی کے تحت قومی سیاحت کے شعبے میں نمایاں پیش رفت۔ بین الاقوامی سیاحوں کی آمد میں 820% اضافہ۔ گلگت بلتستان دنیا کے ٹاپ 25 سیاحتی مقامات میں شامل۔ گرین ٹورزم کے تحت پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے مضبوط حکمت عملی اور مؤثر پالیسی فریم ورک تشکیل۔ ویزے کے عمل میں آسانی، 126 ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا سہولت فراہم۔ 17 منصوبے مکمل اور مزید 10 ہوٹلز کھولنے کا منصوبہ۔ ثقافتی ورثے کے تحفظ اور سیاحتی مواقع میں فروغ کے ذریعے پائیداری ترقی کے فروغ ہے۔ پاکستان نے دنیا میں امن و استحکام کے لیے کامیاب سیاسی اور ملٹری ڈپلومیسی کا لوہا منوایا۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکاف نے بطور ثالث پاکستان کے اہم کردار پر مہر ثابت کر دی۔ کہا، امن معاہدے کے فریم ورک کے لیے 15 نکاتی ایکشن لسٹ پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچائی گئی۔ پاکستان ایران اور امریکہ میں بطور ایک ثالث کے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے ذریعے ایران کے ساتھ مضبوط اور مثبت پیغامات اور مذاکرات سامنے آئے۔ امریکہ اسرائیل کی ایران جنگ نے عالمی معیشت کو کرونا وبا کی طرح ہلا کر رکھ دیا۔ روسی صدر پیوٹن نے خبردار کر دیا، کہا مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع بین الاقوامی پیداوار اور لاجسٹک کے نظام کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ تیل اور گیس، دھاتوں، کھادوں اور دیگر اہم شعبوں سے وابستہ صنعتیں براہ راست اس بحران کی زد میں آ چکی ہیں۔ جنگ اسی طرح جاری رہی تو عالمی سپلائی چین مزید متاثر ہوگی، اقتصادی غیر یقینی صورتحال بڑھ سکتی ہے۔ ایران صدر کا جنگ کے دوران روسی حکومت اور عوام کی جانب سے بھرپور حمایت پر اظہار تشکر۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں مسعود پزشکیان نے کہا، روسی صدر پیوٹن کے پیغامات اور روسی عوام کی حمایت ایرانی قوم کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ یہ حوصلہ افزائی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اس جنگ میں ایرانی عوام کی مزاحمت اور حوصلہ مستقبل میں خطے کے ممالک کے درمیان نئے تعلقات کی بنیاد رکھے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے مزید 10 روز تک روکنے کا اعلان کر دیا۔ کہا 6 اپریل 2026 تک وہ ایران کے توانائی تنصیبات پر حملے روک رہے ہیں۔ یہ قدم ایران حکومت کی درخواست پر کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کا دعویٰ، ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے بات چیت جاری ہے۔ فیک نیوز میڈیا کی جاری خبروں کے برعکس یہ بات چیت عمدگی سے جاری ہے۔
ایران کے شہر بندر عباس پر ایرانی بحریہ کی تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیلی حملے۔ پاسداران کور کی بحریہ کے سربراہ علی رضا کو شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے شہادت کی تصدیق نہیں کی۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق حملوں میں شہری مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اقامتی علاقے میں عمارت مسمار، جنوبی خراسان میں بھی حملوں کی اطلاع۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں پاکستانی سفارت خانے اور سفیر کے رہائش گاہ کے قریب شدید بمباری۔ تمام پاکستانی عملہ محفوظ، سفارت خانے اور رہائش گاہ کو نقصان نہیں پہنچا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بمباری کا سلسلہ رات تقریباً 8 بجے شروع ہوا۔ سفارت خانے کے اطراف میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ پاکستانی سفارت خانے کے سامنے ایرانی فوج کا مرکز ارتش واقع ہے، جو ممکنہ طور پر حملے کا ہدف تھا۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظبی میں بیلسٹک میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک پاکستانی شہری سمیت 2 افراد جاں بحق، کئی افراد زخمی ہوئے۔ حکام کے مطابق اماراتی فضائی دفاعی نظام نے آنے والے بیلسٹک میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا تھا۔ ملبہ ابوظبی کے علاقے سویجان میں جا گرا، جس کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصان ہوا۔ حادثے میں متعدد گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ امارات میں پاکستانی سفارت خانے نے بھی واقعے کی تصدیق کی۔ اسرائیلی فوج میں اہلکاروں کی شدید کمی کا سامنا۔ آرمی چیف نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کئی محاذ کھلنے سے فوج میں افرادی قوت کی کمی ہے۔ اہلکاروں کی کمی کے باعث فوج اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ اسرائیلی آرمی چیف نے اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا، کہا بہت جلد فوج اپنے معمول کے مشن کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اہلکاروں کی کمی مستقبل قریب میں فوجی تیاریوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایرانی حملوں کے بعد مشرق وسطی میں قائم امریکہ کے متعدد فوجی اڈے شدید نقصان کے باعث ناقابل رہائش ہو گئے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں انکشاف، بڑی تعداد میں امریکی فوجیوں کو ہنگامی طور پر ہوٹلوں اور دفتری عمارتوں میں منتقل کرنا پڑا۔ رپورٹ کے مطابق اس غیر معمولی صورتحال نے امریکی فوجی نظام کو متاثر کیا۔ امریکی زمینی افواج کا بڑا حصہ روایتی اڈوں کے بجائے دور سے کارروائیاں کرنے پر مجبور، صرف محدود فضائی عملہ ہی متاثرہ اڈوں پر موجود رہ گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس 31 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ رجسٹرار آفس نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کیس کے کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ عدالت نے نیب کی درخواست پر بانی اور بشرا بی بی کے وکیل سے جواب طلب کر رکھا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے سزا معطلی کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ سپریم کورٹ میں شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف حد تک عزت کے کیس میں بانی پی ٹی آئی کی حق دفاع میں متعلق نظر ثانی اپیل سننے والا بینچ تبدیل ہو گیا۔ جسٹس ہاشم خان کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 31 مارچ کو بانی پی ٹی آئی کی نظر ثانی اپیل سے سماعت کرے گا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس اشتیاق ابراہیم بھی بینچ میں شامل۔ جسٹس عائشہ ملک کی جگہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو بینچ میں شامل کیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ اس فیصلے کے خلاف بانی نے نظر ثانی اپیل دائر کی تھی۔ بلوچستان میں امن اور خوشحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سوشل میڈیا یا ہڑتالوں کے ذریعے کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ قبول نہیں کریں گے۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا ہر ضلع کی ترقی وہاں کے عوام کا بنیادی حق ہے۔ حکومت اس حوالے سے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ بلوچستان میں نئے اضلاع بنانے جا رہے ہیں۔ تعلیم، صحت اور امن کے قیام کے لیے حکومت پوری لگن سے کام کر رہے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ پہلے دن سے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئندہ بھی ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ جی ایس پی پلس کے خلاف بیان بازی قومی مفاد کے خلاف خطرناک سازش ہے جو کسی صورت قبول نہیں کی جا سکتی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جی ایس پی پلس سے متعلق بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادے کے بیان کی شدید مذمت، کہا جی ایس پی پلس اسٹیٹس ملک کو معاشی سہارا دیتا ہے، لاکھوں افراد کے روزگار سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ حساس معاملات پر سیاسی مقاصد کے لیے بیان دینا دراصل قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ کچھ عناصر ذاتی مفادات کے لیے ملک کی ساکھ کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ کسی کو قومی مفاد کو سیاست کی بھینٹ چڑھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
सिंध हुकूमत का इम्तहानात में नकल के रोकथाम के लिए वाटर मार्किंग सिस्टम नाफिज करने का फैसला। सूबाई वजीर जामियात इस्माइल राहो की ज़ेर सदारत इम्तहानात की तैयारियों का जायज़ा इजलास। मौजूदा हालात के बावजूद इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सूबे भर में 1600 से ज़ायद इम्तहानी मराकज़ कायम। कराची में इंटर के इम्तहानात 25 अप्रैल और मैट्रिक इम्तहानात 7 अप्रैल से शुरू होंगे, जबकि सक्खर डिवीज़न में मैट्रिक इम्तहानात 30 मार्च और इंटर इम्तहानात 15 अप्रैल से होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र ख़ान ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहियत के 4 हफ्ते मुकम्मल होने पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, लबनान और ईरान में शहरी मुतासिर हो रहे हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा मफलूज है। जंग के बायस आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। हुकूमत की किफ़ायतशारी के नाम पर शाख खर्चियाँ जारी हैं। मुनिम ज़फ़र ख़ान ने हैवी ट्रैफिक हादसात पर भी तशवीश ज़ाहिर की और बताया कि जनवरी से मार्च तक 200 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 86 अफराद डंपर से कुचले गए। कराची में सूबाई वज़रा मखदूम महबूब ज़मान जाम खान शुरू और गयान चंद इसरानी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। गंदम खरीदारी पॉलिसी की तफसीली जायज़ाकारी। मखदूम महबूब ने कहा कि सिंध हुकूमत के अवाम को 84 अरब रुपए की सब्सिडी दी। बेज़ाब्तगियों के ऊपर 43 अफसरानों को शोकाज नोटिस, 22 को मुअत्तल और 9 को बरतरफ किया गया। 1 अप्रैल से गंदम खरीदारी का आगाज़। कीमतें 3500 रुपए फ़ी मन मुकर्रर। रजिस्टर्ड हाई कार्ड के हामिल अफराद के से गंदम खरीदने का फैसला। जाम खान शोरो ने कहा कि महकमा खुराक के पास 12 लाख टन गंदम का डेटा मौजूद है। मीडिया में गंदम चोरी की खबरें बेबुनियाद हैं। आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज़ कमी। फ़ी औंस सोना $10 सस्ता होकर $4,445 पर आ गया। फ़ी तोला सोना 1,000 रुपये कमी के बाद $4,66,262 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 858 रुपये कमी। मकामी मार्केट में फ़ी तोला चांदी 30 रुपये कमी के बाद 7,454 रुपये हो गई। बलोचिस्तान के ज़िला पशीन के नवाही इलाके यारू में रिश्ते के तनाज़े पर गोलियां चल गई। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, घर की एक और खातून शदीद जख्मी हो गई। मुलज़मान ने रिश्ते के तनाज़े की बुनियाद पर मोहम्मद नसीम, उनकी बेटी और उनके भतीजे शहरियार को निशाना बनाया। मुसल्लह हमला आवरों ने घर में घुस कर फायरिंग की। गोलियां लगने से मोहम्मद नसीम और उनका भतीजा शहरियार मौके पर ही जाँ बहक। बेटी भी जख्मों की ताब ना ला सकी। अहलिया शदीद जख्मी हालत में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। मुलज़मान हमले की फ़ौरन बाद फरार होने में। कराची में पत्थर के मदद से निजी बैंक के ATM मशीन तोड़ने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। कुलबहार में मुलजिम ने ATM मशीन को पत्थर की मदद से नुकसान पहुंचाकर कैश निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कोशिश नाकाम बना दी। SSP सेंट्रल डॉक्टर इमरान का दावा। कहा, मुलजिम को गिरफ्तार करके बैंक स्टाफ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम साबका रिकॉर्ड याफ्ता और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में भी मुलव्वस रहा है। हफ्ते को कराची में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी और कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। जामशोरो, जैकबाबाद, कश्मोर समेत दीगर अजला में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, शदीद आंधी और जखड़ जलने के बाद सबब कमज़ोर अमलाक को नुकसान पहुँच सकता है। बारिशों के दौरान आसमानी बिजली भी गिर सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से एडवाइजरी जारी। मुत्तहदा अरब अमारात की कई रियासतों में तूफ़ानी बारिश है। दुबई, शारजा समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद कई मकामात पर पानी खड़ा हो गया। बाज़ इलाकों में ज़्यादाबारी और हद निगाह में कमी का खदशा। दुबई पुलिस के आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज की हिदायत। भारतीय मीडिया सनसनीखेज़ी और शोर शराबे के जरिए गुमराह कुन दावों और नफरत अंगेज़ बयानिए को फ़रोग़ देने में पेश अमरीकी तंजीम ने भारतीय मीडिया को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। कहा, भारतीय मीडिया बीजेपी के ज़ेर असर गैर जानिबदारी का लिबादा उतार चुका है, हक़ाइक़ दिखाने से भी गुरेज़ा है। बीजेपी के मुसलमानों दुश्मनी पर मबनी इस्लाहात नफरत आमेज़ मीडिया पर बार बार दोहराई जाती हैं। अमरीकी तंजीम रिपोर्टर्स आउट बॉर्डर्स के मुताबिक भारत में सहाफ़ती आज़ादी निचली तरीन सतह पर बरकरार।
افغانستان میں طالبان رجیم کی آمرانہ پالیسیوں نے انسانی حقوق کی پامالی کو انتہا تک پہنچا دیا۔ انسانی حقوق کی افغان تنظیم رواداری کی رپورٹ جاری، خواتین اور اقلیتوں پر ہونے والے شدید ظلم و ستم کا پردہ چاک۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال شہریوں کے بنیادی حقوق کی پامالی میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا۔ ٹارگیٹ کلنگ، ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگی اور تشدد کے واقعات میں 40.4% اضافہ ہوا اور 611 افراد نشانہ بنے۔ ماہرین کے مطابق طالبان کی موجودہ حکمرانی قانون کی جگہ بندوق اور رواداری کی جگہ وحشت نے لے لی ہے۔ پی ایس ایل 11 کے دوسرے میچ میں آج کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل ہوں گے۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ کراچی کنگز کی قیادت ڈیوڈ وارنر، کوئٹہ گلیڈیٹرز کی قیادت سعود شکیل کریں گے۔ گزشتہ روز پی ایس ایل 11 کے افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز نے حیدرآباد کنگز مین کو 69 رنز سے شکست دی۔ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز، دختر وطن سربت فاطمہ نے عالمی فورم پر ملک کا نام روشن کر دیا۔ پاکستانی کھلاڑی سربت فاطمہ نے ملیشیا میں بیڈمنٹن کے میدان میں 2 گولڈ میڈل حاصل کر کے ایک نیا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ عالمی گولڈ میڈلسٹ سربت فاطمہ کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک جیت نہیں بلکہ ان کی انتھک محنت، لگن اور کھیل سے سچی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سربت فاطمہ نے گولڈ میڈل کو اپنے والد اور پاک فوج کے مرہون منت قرار دیا۔ قومی کھلاڑی سربت فاطمہ نے پاک فوج میں شمولیت کو خواہش کا اظہار کر دیا۔